ہمارے ملک میں الیکشن کی آمد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو حکمرانی عطا فرمائے جو ملک و ملت اور اسلام کے لیے مخلص ہوں۔ جب بھی الیکشن آتا ہے تو ایک تو مذہبی اور دینی قوتیں ہیں، ایک بے دین لادین قوتیں ہوتی ہیں جن کو آپ سیکولر قوتیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ایک درمیانے لوگ ہوتے ہیں، اب تو یہ تو الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں نا، ایک درمیانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو لاپرواہی کی وجہ سے ووٹ نہیں ڈالتے، یا کہتے ہیں یار اتنا عرصہ ہو گیا ہے کوئی نظام ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے ووٹ نہیں ڈالتے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو بڑی شد و مد کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی یہ نظام ہی کفریہ نظام ہے، اور یہ جتنا بھی ہے الیکشن کروانے والے، ووٹ ڈالنے والے، یہ بالکل کفر ہے، اور اس کو بنیاد بنا کر وہ سارے نظام کو جو ہمارے ہاں جمہوریت کا جو سسٹم ہے اس کو کفریہ نظام کہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے مغرب کا جمہوری نظام، وہ اور ہے، ایک ہے ہمارا جمہوری نظام۔ ہمارا جمہوری نظام اور چیز ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے قانون میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ حاکمیت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ اب وہاں کے جمہوری نظام میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ اب دیکھیں، کسی بھی سلطنت کا حکمران ہے، چاہے وہ خلیفہ وقت ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ جمہوری نظام میں وزیر اعظم ہے یا صدر ہے، کوئی بھی ہے، نظام حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سربراہ مملکت ہے۔ اگر وہ کوئی خیر کا کام نہیں کرتا ہے، وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا، وہ برے کام کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو، اب وہ ہے تو خلیفہ، اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے، آپ چلیں یہی بات مان لیں کہ خلیفہ وقت ہے، اب اس کے ہاتھ سے کوئی بھی اچھا کام نہیں ہو رہا، سارے کام برے ہو رہے ہیں۔ اس نے اسلام کو ختم کرنے کی جو ٹھانی ہوئی ہے اسلامی احکامات کو، تو اب آپ اس کو خلیفہ کہیں گے۔ اب آیا تو وہ جو ہے وہ خلافت پہ، لیکن اس کو آپ اسلامی خلیفہ نہیں کہیں گے۔ لیکن ایک اگر جمہوریت کے سسٹم میں رہ کے اس طرح اگر کوئی بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ ملک و قوم میں، اپنے اس ملک میں لادین قوتوں کا راستہ روکا جائے، تو پھر اس کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ جب لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے، یہ نظام کفریہ نظام ہے، تو حقیقت میں یہ لوگ ان جو لادین قوتیں ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ اپنی طرف سے تو یہ چیمپئن بن رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ جمہوریت کفر ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ تو یہ صرف بے بنیاد باتیں، ان سے خود پوچھیں نا تو ان کو خود خلافت کی صحیح تعریف نہیں پتہ ہوتی، خلیفہ کیا چیز ہے، خلافت کی تعریف کیا ہے۔ اور تو اور دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ خلافت ہونی چاہیے، اور اس کے باوجود بھی یہ جو ہمارے ہاں پچھلی صدی کے آخر میں جو طالبان کی افغانستان میں حکومت رہی، اب وہ تو خلافت نہیں تھی، انہوں نے تو کہا تھا امارات اسلامیہ، تو یہ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے ہیں۔ کل تک یہ خلافت عثمانیہ کو بھی اچھا کہتے رہے ہیں، اور کہتے ہیں جی بڑی اچھی خلافت تھی، حالانکہ اس میں تو باپ سے وہ نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آئی ہے، اور اس کو بنیاد بنا کے یہی خلافت والے لوگ جو ہے وہ بعض اوقات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کر دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ اور عثمانی خلافت میں تو تھا ہی اس طرح کہ پہلے والد تھا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، تو یہ فضول قسم کی باتیں۔ اور تو اور ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں، ہمارے ملک پاکستان میں کئی ایسے مواقع آئے ہیں کہ جہاں پر آپ، میں ایک مثال چھوٹی سی عرض کر دوں کہ میراتھن ریس ہوئی تھی کسی زمانے میں، لڑکیوں کی گئی تھی۔ اب دیکھیں اس کا راستہ اب یہ تھا، نہیں انل منکر تھا کہ آپ برائی کا راستہ روکیں، تو اس برائی کا راستہ کس نے روکا تھا؟ وہ انہی مذہبی قوتوں نے روکا تھا، جن کو آج آپ کہتے ہیں کہ یہ کفریہ نظام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں۔ تب ان کا کوئی ایک بندہ بھی آگے نہیں آیا جو آ کر کہتا کہ جی اس نظام کو، یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے۔ اس وقت یہ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اپنے کمروں میں یا اپنے کسی جگہ میں بیٹھ کے یہ لیکچر دے دیتے ہیں، نہیں جی یہ نظام غلط ہے، یہ کفریہ ہے۔ یہ بالکل فضول اور بے بنیاد بات ہے، اس قسم کی چیزوں سے نکلنا چاہیے، اور ان باتوں کی وجہ سے لادین قوتوں کے یہ ہاتھ مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔